مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج بھی بیان کا موضوع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہستی ہے۔ پچھلے جمعہ مبارک کو ایک حدیث پاک بیان کی تھی، مشکات کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ صاف رات ہے، آسمان صاف ہے، ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ حضور، کیا آپ کی کسی امتی کی نیکیاں ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، عمر کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، حضور پھر ابو بکر کا کیا ہوگا، میرے والد کا کیا بنے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق کی زندگی کی ساری نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی حضرت عمر کی زندگی کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ اس حدیث پاک میں دو چار باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بالکل واضح حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کا مقام، ان کا درجہ رب کی بارگاہ میں اتنا بلند و بالا ہے کہ فاروق اعظم جو تمام صحابہ میں صدیق اکبر کے بعد سب سے افضل ہے، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، اور اللہ نے ابو بکر صدیق کو وہ مقام دیا ہے کہ ان کی زندگی کی ایک نیکی ان کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر۔ رب تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مرتبہ عطا کیا۔ یہ مسلمانوں کا ایک واضح سا عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ بلکہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب لوگوں میں سے افضل۔ خطبوں میں ہم پڑھتے ہیں، جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، افضل الناس افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر صدیق اکبر کی ہستی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد، مرسلین کے بعد سب سے افضل ہستی، پچھلی امتوں کے سے بھی اور اس امت میں بھی، پوری امت صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق کی ہستی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا۔ کسی ایسے شخص پر سورج نہ ہی طلوع ہوا نہ ہی غروب ہوا جو صدیق اکبر سے افضل، مگر یہ کہ وہ نبی۔ کسی شخص پر بھی سورج طلوع نہیں ہوا، سورج غروب نہیں ہوا، ایسے شخص پر جو ابو بکر سے افضل، مگر یہ کہ اللہ کا نبی ہے۔ اگر نبی ہے تو ابو بکر سے افضل ہے، اور انبیاء کے بعد سب سے افضل مرتبہ، سب سے بڑھ کر مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں، والد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر۔ پھر عرض کرتے ہیں، حضور اس کے بعد کون افضل ہے؟ تو جواب ملتا ہے، اس کے بعد حضرت عمر افضل ہے۔ محمد بن حنفیہ پھر پوچھتے ہیں، اس کے بعد کون افضل ہے؟ تو مولا علی جواب دیتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے یہ نہیں ہے کہ کون افضل ہے، بلکہ سوال کا انداز بدل دیتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، حضور اس کے بعد تو پھر آپ افضل ہے، کیونکہ اندازہ تو تھا کہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا نام لیں گے، تو سوال کا انداز بدل دیا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا کہ میں تو مسلمانوں کا ایک عام سا فرد ہوں، مسلمانوں کا ایک عام سا فرد ہوں، عاجزی کرتے ہوئے جواب دیا۔ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو جواب دے رہے کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر فاروق۔
اسی طرح بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ سب سے افضل ابو بکر صدیق کو قرار دیتے تھے، اس کے بعد عمر کو قرار دیتے تھے، اس کے بعد عثمان غنی کو قرار دیتے تھے، اور اس کے بعد ہم گفتگو نہیں کرتے تھے اس بارے میں، فیصلہ نہیں کرتے۔ یعنی صحابہ میں صحابہ کہہ رہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہے، بخاری شریف کے اندر یہ بھی موجود کہ ہم سب سے افضل ابو بکر صدیق کو قرار دیتے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی۔ تو یہی مسلمانوں میں ترتیب رائج ہے کہ سب سے افضل صحابہ میں ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی، پھر اسی طریقے سے حسنین کریمین، بقیہ عشرہ مبشرہ صحابہ، اس کے بعد پھر جو اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، اس کے بعد پھر اصحاب بیعت رضوان ہیں۔ یوں صحابہ اکرام علیہ رضوان کی مراتب کی ترتیب جو حدیث کی روشنی میں علماء نے بیان کی، تو تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابی حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کے فرمایا کہ افضل ابو بکر ہے، اگر کوئی اس کے خلاف کہے گا تو میں اس سے مفتری کی سزا دوں، یعنی کوڑے لگاؤں گا، جس طرح بہتان تراشی کرنے والے کو کوڑے لگائے جاتے ہیں تو میں اسے کوڑے ماروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیر ہذہ الامۃ بعد نبیھا ابو بکر و عمر، اس امت میں، اس امت کے نبی کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر اور حضرت عمر کی ہستی، وہ سب سے افضل۔ تو پہلے جو میں نے حدیث پاک بیان کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے عائشہ، صدیق اکبر کی زندگی کی ایک نیکی ہو اور فاروق اعظم کی زندگی کی ساری نیکیاں ہو تو یہ آپس میں برابر، تو اسے ایک نیکی سے مراد کون سی نیکی ہے؟ علماء مختلف شارحین نے بیان کیا، بعض نے کہا کہ صدیق اکبر جو سب سے پہلے اسلام لائے یہ وہ نیکی، بعض نے کہا کہ یہ جو مرتدین سے قتال کیا وہ والی نیکی، اور بعض نے کہا کہ یہ سفر ہجرت والی نیکی، غار ثور والی، سفر ہجرت والی۔ ایک حدیث پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صدیق اکبر کا ذکر ہوا ان کے دور خلافت میں، تو آپ رونے لگے اور روتے ہوئے فرمانے لگے کہ کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی دن رات کے ایک عمل کے برابر ہو۔ پھر دن رات کے عمل کی وضاحت یہ کی کہ رات کا عمل سفر ہجرت والا اور دن کا عمل جو مرتدین سے قتال کیا، جو ختم نبوت کے منکرین سے قتال کیا ہے، جو مرتدین سے قتال کیا ہے، وہ والی نیکی مراد، اور دوسری سفر ہجرت والی نیکی مراد۔